Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے۔ اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ میرا اللہ انسانوں کو پوچھتا ہے کہ بتا تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ انسان، یہ دنیا کی ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھے میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ میرے بھائی، انسان کو اپنے پیدائشی مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کو دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا چاہیے، اور اس شعر کا مصداق بننا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ میرے بھائی، یہ مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا وہ طلبگار نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میرے بھائیوں مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا خود مومن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ میرا اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، بندگی یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، انسان کو اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی میں گم کر دینے کو میرے بھائیوں مومن کہتے ہیں۔ انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت ہی اہم احکام سے ہے، ایک بہت ہی فضیلت والا امر سے ہے، جس کا تعلق میرے بھائیو اس امر سے ہے۔ کوئی چھوٹا وہ احکام نہیں ہے، کوئی چھوٹا امر نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ امر، یہ احکام، یہ حکم چلا آ رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے آسمانی مذاہب ہو یا چاہے انسان کے خود ساختہ، خود بنایا ہوا مذاہب ہو، ہر مذاہب کے اندر میرے بھائیوں اس حکم کا، اس امر کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ضرور ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے بھائیوں روزہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا نہیں بلکہ قریب آ چکا ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو صبح سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ آج 29 تاریخ مغرب کے بعد عربی کی ہو جائے گی، بہت ہی قریب ہے۔ یہ رمضان اپنے اندر اہمیت بہت زیادہ رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ میرے نبی نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا، سید الشہور، یہ تمام کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ کی نبی کی بے شمار روایتیں میرے بھائیوں نبی اس رمضان کی فضیلت کے اوپر ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کی 1 تاریخ کو، پہلے رمضان کو میرا اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحائف نازل ہوئے ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرے بھائیوں توریت نازل ہوئی۔ اسی رمضان کا مہینہ ہے، یہی رمضان کے مہینے کے اندر داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر جہاد کی فرضیت ہوئی ہے۔ اسی مہینے کے اندر تمام کے تمام مسلمان کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال اسی مہینے کے اندر ہوا، اور مسلمانوں کو جو خوشخبری سنائی گئی، مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ جس دن خوشی ہوئی، جسے ہم اور آپ فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں، یہی رمضان ہے۔ اسی رمضان کے اندر میرے بھائیوں مکہ فتح ہوا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی میرے بھائیوں فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے جو آج دنیا کے اندر سب سے سچی کتاب، پکی کتاب، پاک باز کتاب، جس میں چینجنگ کا، تبدل کا، تردد کا کوئی شک و شبہ نہیں، جسے ہم اور آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، جس قرآن کو آج غیر بھی مانتا ہے۔ کیسے مانتا ہوں؟ آپ دیکھو تو صحیح، مسجدوں میں چلے جاؤ، ہر مسجد میں آپ کو مغرب کے بعد کوئی نہ کوئی غیر اپنے بچے کو گود میں لے کے کھڑا ملے گا، کیونکہ آپ سے وہ پیسہ مانگنے آتا نہیں، بلکہ مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن باہر نکل کے ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر دم کر دے گا، میرے بچے کو شفا حاصل ہو جائے گی، میرے مورے صحیح ہو جائیں گے۔ وہ دیوبند میں نہیں جاتے بلکہ مسجد کے باہر آتے ہیں، کیوں؟ انہیں معلوم ہے
قرآن کریم کے اندر میرے اللہ نے ہر چیز کا علاج بتلایا، قرآن کریم کے اندر میرے اللہ نے ہر چیز سے شفا کا راز بتایا، قرآن کریم کے اندر میرے اللہ نے ہر چیز کو بتا دیا، قرآن کریم کے اندر میرے اللہ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر میرے بھائی کو رکھ دیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے، اسی مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے، جو مہینہ فضیلت والا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں پر ہوا کرتی ہے۔ اے لوگوں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرو، عبادتیں کیا کرو، اس لیے کہ میرا اللہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر کوئی بھی رات کوئی بھی شب ایسا نہیں گزرتا جس رات میرا اللہ فرشتوں سے منادی نہیں کراتا ہو، آواز نہیں لگواتا ہو، میرا اللہ اعلان کراتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق حاصل کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ چند دن ابھی گزرا ہے شب برات، ہم سب جاگ کر اللہ سے مانگتے رہے، روتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ شب برات کے رات میرا اللہ اعلان کرتا ہے میرے بھائیوں وہ تو ایک رات تھی، یہ تو رمضان کا پورا مہینہ، میرے نبی فرماتے ہیں ہر رات میرا اللہ اعلان کراتا ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے مجھ سے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے میرے بھائی، ایک حدیث میں آتا ہے یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر صبح سے لے کے شام تک بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس دعا میں سے کم ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بارے میں یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ افطار کرنے کا بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، دسترخوان لگایا جاتا ہے، پانی لایا جاتا ہے، اس وقت میرا اللہ ہر دن رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ اتنا مبارک مہینہ، کون جہنمی جس کا جہنم میں جانے کا واجب ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن میرا اللہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے 10 لاکھ روزانہ افطار کے وقت جہنمی کو جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ آگے وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب آخری افطار کا وقت ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، پورے مہینے میں جتنا میرا اللہ افطار کے وقت جہنمی کو جنت میں داخلہ فرماتے اتنا ایک دن میں آخری دن میں نہ جانے میرے بھائی 10 سے بھاگ کیجئے پورے 29 28 کا کتنے لاکھ کروڑ ہوں گے، اتنے لوگوں کو میرا اللہ آخری دن میں جہنمی کو جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ یہ تو مہینہ وہ مہینہ ہے، برکتوں والا اتنا مہینہ، اتنا بابرکت میرے بھائیو یہ مہینہ ہے، خدا را اس کی قدر کر لو، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ پہلا عشرہ میرے بھائیو شروع ہونے والا ہے، 2 دن بچے ہیں، 1 دن بچے ہیں، رحمت والا عشرہ ہے۔ خدا رب میں اللہ سے دعا کرو یا اللہ اپنی رحمت میں تو مجھے ڈھانپ لے، میرا اللہ میرے بھائیو غفور الرحیم ہے، میرا اللہ ضرور معاف کرے گا۔ میرے نبی اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے نبی اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روایت وما تاخر۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے،
دکھاوے کے لیے نہیں، اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص اچھے دل سے صحیح نیت لے کر اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مہینہ تو میرے بھائیوں وہ مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی امتی کے چند لوگوں کے لیے بد دعائیں کروں گا، آپ اس پر آمین کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اندازہ کرو کون فرشتہ؟ تمام کے تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ آمین کہنے والے کون؟ تمام کے تمام نبیوں کے سردار جس کے صدقے میں میرے اللہ نے پورے کے پوری جہاں کو بنایا۔ اگر اس کو بنانا نہ ہوتا، اگر میرے نبی کو اس دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا، کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، کسی چیز کو پیدا ہی نہیں فرماتے، وہ نبی جو تمام کے نبیوں کے امام ہیں وہ آمین کہنے کو تیار۔ اندازہ کرو دعا کرنے والے جبریل، آمین کہنے والے میرے نبی، کیا وہ بد دعا میرے بھائی رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جبریل علیہ السلام چند بد دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے، وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ کو راضی نہ کرا سکے۔ یہ مہینہ میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اپنی بخشش کرانے کا ہے، اپنی مغفرت کرانے کا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھو۔ میں نبی فرماتے ہیں بہت ساری اللہ کے نبی کی حدیث اس مہینے کے بارے میں ہے، یہاں تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے پہلے ہی روز میرا اللہ جہنم کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کو کھول دیا جاتا ہے۔ بہت سارے کے دلوں میں وسوسہ ہوگا، شک ہوگا کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں قید کر دیتا ہے تو پھر آج کا ہمارا مسلمان روزہ کیوں چھوڑتا ہے؟ پھر آج کا ہمارا مسلمان رمضان کے مہینے میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں اس کی لمبی تفسیر ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، انسان کے آنکھوں سے آنسو جیسے زمین پہ گرتا، اس کا آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے پھر اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر اپنی عبادت میں اضافہ کرو۔ میں نبی کی حدیث مشہور حدیث، اس مہینے کے اندر کوئی نفل عبادت کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کوئی بھی عمل اگر اس مہینے میں انسان مسلمان کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک اس کو ثواب میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ تو میرے بھائی وہ مبارک مہینہ ہے، خدا را اس مہینے کی میرے بھائیوں اہمیت کو سمجھیں۔ پہلا عشرہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے جو رحمت والا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت میرے بھائیوں ہم چاہیں میرا اللہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے میرا اللہ کے سامنے اس کو کبھی راہ نہیں جانے دیتا، اس کی دعا ضرور میرا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہم زیادہ عبادت کریں اور اللہ کے نام پہ میرے بھائیوں خرچ بھی کریں۔ آج ہم تو عبادت تو کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں بخالت سے کام نہ لیجئے، بخیل نہ بنیے، میرے اللہ کو کنجوسی کرنے والا پسند نہیں ہے اور میرے اللہ کو فضول خرچی کرنے والا پسند نہیں ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو میرا اللہ شیطان کا بھائی بتایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی
جو شیطان کا بھائی ہوگا اس کا کیا قیامت میں حشر ہوگا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج لوگ اپنے حق طلبی کے لیے، اپنے حق کے لیے عدالتوں کا، پولیسوں کا سہارا لیتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا کل قیامت کے دن غریب لوگ، مسکین لوگ، مالداروں کا گریبان پکڑ کے اس کے چہرے پکڑ کے اس کے بال پکڑ کے گھسیٹ سے غریب لوگ اللہ کے دربار کے سامنے لائیں گے، اور غریب لوگ کہیں گے یا اللہ یہی ہے وہ متکبر، یہی ہے وہ فقیر جو دنیا میں اس کے بازو میں کھڑا رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، 1 روپیہ اس کے جیب سے نہیں نکلتا تھا، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا فضول خرچی کرتا تھا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اے اللہ اس وقت آپ کو میرے اللہ کے مار سے میرے بھائیوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ خرچ کرنے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا گنہگار بندہ، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک ایسا ہوگا صرف اس کی ایک نیکی اگر اس کو مل جائے وہ جنت میں چلا جائے، صرف اس کی ایک نیکی گھٹ رہی ہوگی، کم پڑ رہی ہوگی۔ جو گنہگار بندہ ہوگا جب اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، جب یہ جو جس کا ایک نیکی گھٹ رہا ہے اس کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا، جس کا ایک نیکی گھٹ رہا ہے کتابوں کے اندر آتا ہے وہ سب کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، سب بہانہ کر کے انکار کر دیں گے، کوئی ایک نیکی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ ایک جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے اس کے پاس آئے گا، اپنا وہ ٹکڑا سنائے گا، وہ فوراً میرے بھائیوں کو ایک نیکی اس کو دے دے گا، اللہ کے پاس جائے گا، میں اللہ پوچھے گا اس سے تجھے ایک نیکی کس نے دیا؟ وہ کہے گا فلاں بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیا ہے۔ میرا اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو حکم دو، وہ اس کو لائے جس نے اس کو ایک نیکی دیا ہے، اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں تھی، صرف ایک نیکی تھی، تین اس کو کیسے دیا؟ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو پورا یقین ہو چکا ہے میں جہنم میں جاؤں گا، میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، یہ آپ کا بندہ میرے پاس آیا، اس کی ایک صرف نیکی گھٹ رہی تھی، میں نے سوچا میں تو جہنم میں جاؤں گا لیکن صرف ایک نیکی کی وجہ سے یہ جنت میں چلا جائے گا، میرا مسلمان بندے کا بھلا ہو جائے گا، میرے مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس کو ایک نیکی عطا کر دیا۔ میرا اللہ کہے گا آج میری سخاوت کے علاوہ کسی کی سخاوت نہیں چلے گی، تو کون ہوتا ہے یہاں سخاوت کرنے والا؟ جاؤ میں نے اس ایک نیکی دینے کی وجہ سے تجھے بھی جنت میں داخلہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں کسی کی مدد کرنے والا میرے اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، میرے اللہ اس کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں، جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، جو کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، جو کسی پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کو میرا اللہ میرے بھائی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا، آپ اندازہ کریں بخیل کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن، جو آج روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اندازہ کریں اس واقعے سے صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا، خانہ کعبہ جو محترم جگہ ہے اس کی دیوار پکڑ کر ایک شخص رو رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا۔ اللہ کے نبی کو ترس آیا، اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا میرے بھائی کیا ماجرا، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ یہاں تو میرا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تم خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر اتنا رو رہے، گرا رہے، جاؤ تم کو اللہ معاف کر دیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے پکا یقین ہے میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرماتے تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا جس کی کوئی معافی تلافی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اچھا تو یہ بتا
یہ جتنی بڑی زمین ہے کہ اتنا بڑا تیرا گناہ؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں نبی فرماتے ہیں جتنا بڑا سمندر ہے کیا اتنا بڑا میرا گناہ ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ پھر میں نبی فرماتے ہیں بتا کیا لوح و قلم سے بھی تیرا بڑا گناہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ میرے نبی پھر فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا کیا عرش و کرسی سے بھی تیرا بڑا گناہ ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ آخر میرے نبی فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا میرا اللہ بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ سے بڑا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بچہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں مالدار آدمی ہوں، میں پیسے والا ہوں، لیکن میرے اندر ایک خاصیت ہے، ایک بہت ہی ذلیل حرکت ہے۔ جب کوئی فقیر، جب کوئی مسکین، جب کوئی مانگنے والا، جب کوئی مدد چاہنے والا، جب کسی مدرسے مسجد کا چندہ کرنے والا میرے سامنے جاتا ہے، اس کو دیکھ کر میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میں اس کو دھکے دے کے بھگا دیتا ہوں، میں بہانہ کرتا ہوں، میں اس کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ جواب سن کر میرے بھائیو، میرے نبی اتنے شفیق نبی، اتنے ہمدرد نبی، یہ بات سن کر میرے نبی کا چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، ایسا لگا میرے نبی کے خون میں آگ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا او کم بخت دور ہو جا میری نظروں سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری گناہ کی وجہ سے میرے معصوم امتی پر میرا اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں شخص تو خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر روتا رہے، 1000 سال تک تو روتا رہے، تیرے آنکھوں کا آنسو ختم ہو جائے، خون نکل آئے، خون بہنے لگے، تیرے آنکھوں کا آنسو اتنا بہنے لگے دریا بن جائے، نہر نکل جائے، نالیاں بن جائے، اس سے درخت نکل آئے، پیڑ پودے نکل آئے، اس میں پھل آ جائے، وہ پھل اگر غریب کا بچہ بھی کھائے پھر بھی تجھے میرا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نام پہ نہ خرچ کرنے والے کا کیا اندام ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اتنے میرے نبی، میرے بھائیو، رحیم نبی، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق نبی، اندازہ کریں میرے نبی کتنا ہمدرد تھے۔ رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی پہلے دن تراویح کے لیے آئے، تمام صحابہ نے تراویح کی نماز پڑھی، دوسرے دن اذان ہو چکی، تمام صحابہ تیار ہیں تراویح کے لیے، اللہ کے نبی حجرے سے باہر نہیں آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تراویح کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں کنٹینیو تراویح کو پڑھا دیتا مجھے ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر اس کو فرض نہ کر دے۔ اتنے ہمدرد نبی جہاں اس بخیل سے کیا کہہ رہے دور ہو جائے نظروں سے، اگر کوئی غریب کا بچہ تیرے آنکھوں کے آنسو کے پانی سے درخت کا پھل نکالے، 1000 سال تک تو خانہ کعبہ کا دیوار پکڑ کر روئے، پھر بھی میرا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ خدا را میرے بھائی خرچ کرنے والے بنے، اللہ کے نام پہ دینے والے بنے، کوئی چیز آپ کا ساتھ جانے والا نہیں۔ ابھی آپ کا آنکھ بند ہو جائے، آپ کی وراثت میں آپ کے لڑکے آپ کا قرآن خوانی کرانے سے پہلے، قرآن پڑھانے سے پہلے حصہ لگانا شروع کر دیں گے، میرا کتنا بچے گا، اس کا کتنا بچے گا۔ جاؤ قبرستان، کون اپنے والدین کی قبر پہ جا رہا؟ چند دن کے بعد آپ کی قبر بھی زمین میں ہموار ہو جائے گی۔ جب آپ کے پوتے پوچھیں گے ہمارے دادا کی قبر کہاں ہے تو آپ کے بیٹے کہیں گے ہاں یہیں کہیں پہ ہوگی، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کوئی چیز آپ کے ساتھ میرے بھائیو جانے والی نہیں ہے، وہی چیز جائے گی جو 2 روپیہ آپ نے اللہ کے نام پہ خرچ کر کے آگے بھیج دیا، وہی آپ کو میرے بھائیو آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بخیل کا واقعہ، جو آج لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بہت بڑا بخیل تھا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں مجاہد ہوں، میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے والا ہوں، نبی کا انکار کرنے والے سے لڑائی کرنے والا ہوں،
میرے پاس لڑنے کا کوئی سامان نہیں۔ وہ جو بخیل تھا میرے بھائیو وہ لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ مجھے ایک تلوار دے دیجیے اللہ کے نام پہ، میں اس سے اللہ کے دشمنوں کو قتل کروں، اس سے لڑائی کروں۔ وہ بخیل انکار کر دیتا ہے۔ تو مجاہد فی سبیل اللہ مایوس ہو کر چلا جاتا۔ جب تھوڑی دور جاتا ہے پتہ نہیں اس بخیل کے دل میں کیا خیال آتا، اس کو آواز دیتا ہے، آواز دے کر بلاتا، اس کو ایک تلوار دے دیتا ہے۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ والے اس تلوار کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں زمانے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی کہاں سے تلوار لائی ہے؟ وہ کہتا وہ جو بخیل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اسے ہدایت دے دی ہے، اللہ کے نام پر اس نے مجھے یہ تلوار جہاد کرنے دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائیوں خوش ہوتے ہیں، اپنے پاؤں کی رفتار کو، چلنے کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں، دوڑے ہوئے اس بخیل کے پاس جاتے ہیں۔ راستے میں ایک عابد عبادت کرنے والے سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اللہ والے عیسیٰ سے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس بخیل کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کو خوشخبری سنانے جا رہا۔ وہ اللہ والا وہ عابد کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ وہاں نہ جائیے، وہ بہت بڑا کنجوس ہے، بہت بڑا بخیل ہے، آج تک انہوں نے اللہ کے نام پہ ایک روپیہ خرچ نہیں کیا، آپ خدا رہا کے پاس نہ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ بھی اللہ کے گرفت آ جائے۔ اتنا بولنا تھا، میرے اللہ کو میرے بھائی جوش آیا، میرا اللہ کا وحی عیسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں اور کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے میرا اللہ عیسیٰ کیسا عابد تھا میرے بھائی، اس کے بارے میں آتا ہے 70 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے اللہ والے، لیکن میں اللہ کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ میرے بھائی کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں، کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں، نہ جانے میرا اللہ کب اس کی زندگی کا پلڑا پلٹ دے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ کو ایسا بہت سارے لوگ ملیں گے جو فقیر تھے، زمانے کی گردش نے اس کو اونچائی پہ پہنچا دیا، جو بے نمازی تھا آج سب سے بڑے اللہ والے وہ بنے ہوئے ہیں۔ کسی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ وہ اللہ والے نے اس بخیل کو حقیر سمجھا، میرے اللہ کو پسند نہ آیا، وہی نازل ہو گئی۔ عیسیٰ سے کہا عیسیٰ اس کنجوس کو، اس لوہار کو جا کر خوشخبری سنا دو، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ کبھی وہ نماز نہیں پڑھا تھا، کبھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا تھا، کنجوس تھا، کبھی انہوں نے اللہ کے نام پہ خرچ بھی نہیں کیا تھا۔ میرا اللہ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ جاؤ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس عابد سے کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس الفاظ پر جہنم میں جانے کا فیصلہ لکھ دیا۔ 70 سال میرے بھائی انہوں نے عبادت کی تھی، اس عابد کے صرف ایک الفاظ بولنے کی وجہ سے میرے اللہ کو پسند نہ آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز روزے سے ایک حدیث میں آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ان تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے ہم خرچ کرنے والے بنے، روپیہ پیسہ جمع کر کے میرے بھائی حد سے زیادہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کو رکھنا ہے اس کا زکوٰۃ ادا کریں، آپ اس کا صدقہ نکالا کریں، اپنے غریب پڑوسی کو دیکھیں، اگر غریب پڑوسی نہیں ہے پھر بھی دیکھیں، پڑوسی کا حق پہلے میرے بھائی آپ پر ہے۔ نماز میرے بھائی میں بیان کر رہا تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ میرے بھائی خرچ کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ آج کے ہمارے مسلمان پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، بہت تو نماز پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں معلوم نہیں دکھلاوے کرتے ہیں یا کچھ اور ہے، اپنی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد جاتے ہیں۔ حدیثوں کو اٹھائیے، یہ آپ کو حدیث میں کہیں نہیں لکھی ہوئی، بہت آج ہمارے مسلمان کے ذہن میں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی اپنی مسجد لو کر کے جامعہ نہیں چلے جائیں گے۔ ویسے آپ فلائٹ سائٹ جائیے خانہ کعبہ، وہاں پر نہ جانے کتنے لاکھ کروڑ ثواب ملتا ہے، ایک رکعت نماز پڑھنے کا، ایک فلائٹ بک کر لیجئے۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو،
اپنی مسجد کو نہیں دیکھیں گے، پہلے جامعہ مسجد جائیں گے. خدا اگر یہاں بھی آ جائے کیجیے، ایک ساتھی پیچھے امام کے پیچھے رہتے ہیں، کیا میرا اللہ آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا؟ اپنی مسجد کو بند کر کے، یہ کہیں بھی آپ کو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ملے گی کہ اپنی محلے کی مسجد چھوڑ آپ دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، آپ کو ثواب زیادہ کیا ملے گا؟ آپ وہاں پہ گناہ کما رہے ہیں کہ یہ مسجد آپ کے لیے بد دعائیں نہیں کر رہی ہے کیا؟ اپنی مسجد کو بھی میرے بھائیوں ہم دیکھیں، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کریں. رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں. میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا افطاری کرانے کا ثواب. انشاءاللہ میرے بھائیوں ہمیں آپ سے امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں گے. 3 دن 4 دن کا نام لکھائیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے نام پہ مجھے امید ہے اپنے مرحومین کے نام سے اپنے لیے ذریعہ معاش میرے بھائیوں اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نام پہ میرے بھائیوں نام لکھائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حج کا کلیکشن ہوتا ہے. انشاءاللہ میرے بھائیوں آپ اپنے دل و جان سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھے